قرآن مجید میں اللہ تعالی جب جنگ بدر کا ذکر کرتا ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کو بتاتا ہے کہ دو ایسی صفات ہیں کہ اگر وہ بندوں میں پائی جاتی ہیں تو اللہ تعالی ان کی مدد بھیجتا ہے، پھر چاہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے ہو، جیسا کہ جنگ بدر میں ہوا کہ اللہ تعالی نے صحابہ کی فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی۔ وہ فرشتے جو صحابہ کے ساتھ لڑے اور اللہ تعالی نے صحابہ کو فتح عطا فرمائی۔ تو دوستو، وہ صفات کیا ہیں؟ اور یہ ایک ایسی صفات ہیں جو ہر مسلمان کو، ہر مومن کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، تاکہ آج کل کا جو ماحول ہے اس میں اللہ تعالی اس بندے کی مدد کرے، اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا، نہ نیچا کر سکتا ہے۔ اور وہ دو صفات کیا ہیں؟ وہ دو صفات یہ ہیں کہ بندے کے اندر صبر ہو اور اللہ کا تقوی ہو، اللہ کا استحضار ہو۔ جنگ بدر میں صحابہ کی تعداد 313 تھی اور کافروں کی تعداد 1000 تھی، لیکن صحابہ کے اندر اللہ کا تقوی تھا، صبر تھا۔ اسی لیے اللہ تعالی نے صحابہ کی 3000 فرشتوں کے ساتھ مدد کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر آپ کے صحابہ کے اندر یہ صفت قائم رہے تو ہم اور 2000 فرشتوں سے ان کی مدد کریں گے۔ پھر آخرکار آپ لوگوں کو معلوم ہے کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ صبر کے ساتھ اور اللہ کے تقوی کے ساتھ میدان میں اترے۔ پھر 5000 فرشتے ان کے ساتھ تھے، جس کا اللہ تعالی نے ان سے وعدہ کیا تھا، کیونکہ صحابہ کے اندر تقوی اور صبر تھا۔ پھر وہ کافروں سے لڑے اور اس کا نتیجہ کیا ہوا یہ ہم سب کو معلوم ہے۔ صحابہ اتنے صاف طور پر جیت گئے اور ایسی بڑی جنگ فتح کی جس کا کسی کو تصور بھی نہ تھا، اور ایسے جنگجوؤں کے سامنے جو پورے عرب میں مشہور تھے۔ آج جب ہم ماحول کو دیکھتے ہیں اور مسلمانوں کی حالت کو دیکھتے ہیں تو ہم گھبرا جاتے ہیں کہ دشمن بہت بڑا ہے اور ہم بہت کمزور ہیں۔ لیکن دوستو، اللہ تعالی نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ مدد تبھی آئے گی جب تم دوسروں کے مقابلے میں ہوگے۔ صحابہ کے پاس تعداد بھی کم تھی اور وہ اسلحہ جو ایک جنگ میں ضروری ہوتا ہے وہ بھی کم تھا، لیکن صحابہ کے پاس صبر تھا اور تقوی تھا، اللہ پر بھروسہ تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسری چیزوں پر بالکل غور نہ کیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ اصل چیز تقوی ہے، صبر ہے، اللہ تعالی ہے، دین ہے۔ اگر یہ چیزیں کریکٹ ہیں، یہ چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، ان چیزوں کو ہم ان کا حق دے رہے ہیں، تو پھر ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر چاہے ہم دنیا میں کتنی جنگ، کوئی سی بھی جنگ ہار جائیں، لیکن اگر ہمارے ساتھ اللہ ہے، اس کی مدد ہے، تو آخرت تو ہماری ہے ہی۔ اور جب اللہ نے وعدہ کیا ہے دنیا کا بھی، تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ دنیا میں بھی ہمارے لیے اللہ کی مدد آئے گی۔ اپنے صبر کو مضبوط کیجیے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو مصیبتیں آتی ہیں، ضروری نہیں کہ آپ کو جنگ ہی میں جانا ہے۔ آپ کی زندگی میں دن بھر میں چھوٹی چھوٹی ایسی جنگ آتی ہیں جب آپ کو اپنے نفس سے لڑنا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا جہاد نفس کا جہاد ہے، تو یہ جہاد تو ہمیں روز لڑنا ہے۔ اسی جہاد میں ہمیں صبر کے ساتھ چلنا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ آج کل کا ماحول ہم سب کو معلوم ہے کہ ایسا ماحول ہے کہ جب ہم اللہ کی نافرمانی کی طرف بہت زیادہ مائل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے سامان ہر جگہ موجود ہیں۔ یہ جنگ بہت مشکل ہے، جو جنگ اپنے نفس کے ساتھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس مشکل بھرے وقت میں جہاں ہر کچھ مشکل لگ رہا ہے، اگر میرا بندہ صبر، اپنی جگہ جمنا، جو اللہ نے کہہ دیا اس پر جم جانا، حق پر جم جانا، اور تقوی یعنی
بندے کو یہ معلوم ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرے رب کو مجھے اس سوال کا جواب دینا ہے، اپنی زندگی کے بارے میں بتانا ہے کہ میں نے اپنی جوانی کہاں ضائع کی، میں نے اپنے وقت کہاں لگایا، میں نے اپنی طاقت کہاں لگائی۔ یہ تمام جواب مجھے اپنے رب کو دینا ہے۔ اللہ کا استحضار دماغ میں ہوگا تو یہ چھوٹی چھوٹی جنگ، جو کہ آج کل چھوٹی نہیں ہے، ہمارے لیے جیتنا بہت آسان ہو جائے گا، اور ہم اپنی پوری زندگی میں ہر وہ جنگ جیت جائیں گے، چاہے پھر وہ جنگ نفس کی ہو، چاہے پھر وہ جنگ طاقت کی ہو، کوئی بھی جنگ ہو، ہمیں اس میں جیتنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی مصلحت کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں ظاہری طور پر وہاں پست کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پست ہو گئے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل کامیابی جو ہے وہ ہمارے لیے پکی ہو گئی ہے، اور وہ کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آج ہم نے یہ بات سنی اور اگلے ہی لمحے سے ہمارے اندر صبر پیدا ہو جائے گا، اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ صبر اور اللہ کا تقوی حاصل کرنا ایک سفر ہے، جسے ہم نے سیکھنا ہوگا۔ ایسے حادثات کے ذریعے جو ہماری زندگی میں روزمرہ ہوتے ہیں، کوئی ہمیں پسند نہیں کرتا کسی وجہ سے، کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کہیں پر ہم کچھ کرنا چاہتے تھے نہیں ہو پایا، ہم کچھ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوا، تو ہمیں وہاں پر صبر کرنا ہے۔ اس بندے کے ساتھ بھی صبر کرنا ہے جو ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کبھی ہم سے ہوگا کبھی ہم سے نہیں ہو پائے گا، لیکن اگر جب تک وہاں پر اخلاص ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تو ہمیں دھیرے دھیرے صبر کی دولت حاصل ہوتی رہے گی، اور دھیرے دھیرے کر کے ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے کہ جب ہم اپنے ماضی کو دیکھیں گے تو ہمیں حیرت ہوگی کہ میں کتنا بے صبری سے اپنی زندگی گزارتا تھا اور آج میں کہاں ہوں۔ اسی طریقے سے آپ کا کچھ کرنے کا من کر رہا ہے، آپ کا کہیں جانے کا من کر رہا ہے، کچھ کرنے کا دل چاہ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا تقوی آپ کے دل میں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں اکیلا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کبھی آپ جیتیں گے کبھی آپ ہاریں گے، لیکن پھر وہیں اگر اخلاص ہے اور دعا ہے تو دھیرے دھیرے کر کر آپ کا وہ تقوی اتنا بڑھ جائے گا کہ آپ اکیلے ہوں گے یا لوگوں کے ساتھ میں ہوں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ ہمیشہ جیسے لوگوں کے سامنے ہوں گے ویسے اکیلے ہوں گے۔ لوگوں کا حق آپ کے لیے بہت بڑا ہوگا، کیونکہ آپ کو ڈر ہوگا کہ آخرت میں میرا کہیں اس سے سوال نہ ہو جائے، اس بارے میں اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ نہ لے۔ آپ کی نظریں نیچی ہوں گی، آپ کی زبان قابو میں ہوگی، آپ کے عمل اللہ کی رضا کے مطابق ہوں گے، اور یہی سب سے بڑا جہاد ہے۔ اگر یہاں پر تقوی ہے، آپ کی زندگی میں تقوی ہے اور صبر ہے، تو پھر آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر جنگ آپ کی ہے، ہر حادثہ آپ کے حق میں ہے، پوری زندگی آپ کے حق میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے۔ آپ کی آخرت کامیاب ہے، آپ کی دنیا بھی کامیاب ہے، کیونکہ صبر اور تقوی انسان کو ایک بہت اعلیٰ انسان بنا دیتا ہے اور ایسی چوٹی پر پہنچا دیتا ہے جہاں ہر شخص اس سے محبت کرتا ہے، ہر شخص اس کی عزت کرتا ہے، ہر شخص اس کا احترام کرتا ہے۔ اور یہی اگر آپ بے صبرے ہیں اور تقوی سے خالی ہیں تو پھر آپ ایک خالی ڈھول ہیں کہ اندر آواز بہت ہے لیکن اندر کچھ نہیں ہے۔ پھر چاہے آپ کچھ بھی کتنی بھی دینی باتیں کریں، میں کتنی بھی دینی باتیں کروں، لیکن ہم ایک خالی ڈھول کی طرح سے ہیں جو بجتا آواز بہت ہے لیکن اندر کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، صبر کی توفیق مانگیں، تقوی کی توفیق مانگیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جس طرح صحابہ کو ہر میدان میں، پھر وہ میدان چاہے جنگ کا میدان ہو، چاہے دنیا کا میدان ہو، چاہے پریوار کا میدان ہو، چاہے رشتہ داری کا میدان ہو، ہر میدان میں صحابہ نے ایک مثال قائم کی، کیونکہ ان کے اندر صبر تھا اور تقوی تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔